سارے لوگ ایک گناہ میں لگے ہوئے، تو کیا آپ اس وجہ سے کہ سارے لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں آپ بھی وہ گناہ کریں گے؟ ویسے تو متوجہ نہیں ہو رہے، ہاتھ کاٹیں گے خون نکلے گا فوراً، کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل جانے سے پہلے محسنین، جیل کے اندر انہوں نے کہا آپ محسنین، آپ بادشاہ بن گئے محسنین۔ اس کو کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ، جو کہ آج کے نوجوانوں میں بالکل مری ہوئی ہے۔ ان کے گھر کی خاتون نے، عزیز مصر کی بیوی نے، جو ان کے لیے ایک ماں کی طرح تھی، اس نے ورغلانا شروع کر دیا۔ آپ کو سورہ یوسف سے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں پوری سورہ سے، وہ یہ کہ آپ زندگی میں جہاں جس سٹیٹس پر بھی ہوں، آپ کا کسی بھی وقت، کوئی بھی ماحول، کوئی بھی گیدرنگ، اور کسی طرح سے بھی آپ ہوں، آپ کے ارد گرد کے لوگ جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، آپ کا سٹیٹس جیسا بھی ہو، آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو خود کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے تھوڑا سا اس اینگل سے یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف میں جب یہ واقعہ شروع ہوا، اور شروع ہونے کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو بیچ دیا گیا اور بڑی کم قیمت میں بیچا گیا، اور اس کے بعد ان کو عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے یا اس کی تکریم کریں۔ ایک بچہ کنویں سے نکالا گیا سستے داموں میں، جان چھڑانے کے لیے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اس کے گھر والے تلاش کرتے کرتے ہمارے ساتھ نہ آ جائیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اتنی کم قیمت، یعنی ایک ایسی چیز، ایسے ڈائمنڈز انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کر دی۔ ایسا ہی تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ سٹیپ پر کیا مدد کی؟ عزیز مصر کے گھر میں لایا گیا، اور کس انداز میں لایا گیا کہ بس یہ ہمارا بیٹا ہے جیسے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں یہ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب اسی گھر میں رہتے رہتے کچھ وہ جوان ہوئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو ڈیسیجن پاور دی اور ان کو علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں، ریوارڈ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اچھائی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی حیثیت اور سٹیٹس کیا تھا؟ ایک گھر میں ایک ایسے شخص کے طور پر تھے کہ جس کو کسی جگہ سے اٹھایا گیا، لیا گیا یا خریدا گیا تھا، بس ان کی تکریم ہو رہی تھی۔ اس سٹیٹس میں وہ کیسے تھے، خود کیسے تھے؟ آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جیسے بھی حالات اب پر آئے، ہماری جیسی بھی گیدرنگ، جیسی بھی فرینڈشپ ہو، ہمارے دنیاوی سٹیٹس میں جو عروج و زوال آتے جائیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں پر یہ ایک اچھی حالت میں تھے، پہلے ایک سخت حالت میں گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، اب یہاں پر آئے تو یہاں پر اس سٹیٹس میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بہت اچھا کرنے والے، بہت بہترین۔ یہ آیت نمبر کیا ہے؟ 22۔ آیت نمبر 24 کیا ہے؟ آیت نمبر 24 میں وہ مرحلہ آتا ہے جب ان کے گھر کی خاتون نے، عزیز مصر کی بیوی نے، جو ان کے لیے ایک ماں کی طرح تھی، کیونکہ عزیز مصر نے یہ کہا تھا کہ ممکن ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اس نے ورغلانا شروع کر دیا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ کتنا مشکل ہے ایسی ٹیمپٹیشن کو بلاک کرنا کہ جہاں پہ آپ کو کوئی نہ سزا کا خطرہ ہو، نہ کسی کو پتہ چلنے کا خدشہ ہو، کچھ بھی ایسا نہ ہو۔ اس موقع پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کا ذکر کیسے کیا؟ آپ خود کو لیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ کچھ ایسے بد نظری یا کچھ بھی جو بھی گناہ ہیں وہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ بچنا چاہتے ہیں، کیسے بچیں گے آپ؟ یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر میں پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے عزت احترام کے ساتھ، پورے محفوظ طریقے کے ساتھ گناہ کی دعوت دی گئی۔ یہ 24 آیت۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس سچویشن میں یوسف علیہ السلام کو جو ٹائٹل دیا گیا وہ یہ تھا إِنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یہ تو ہمارے انتہائی سنسیئر بندوں میں سے تھے، مخلص لوگوں میں سے تھے، جو واقعی سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
پہلا ٹائٹل کیا تھا جب ان کو گھر میں عزت ملی؟ محسنین میں سے تھے. دوسرا ٹائٹل کیا ملا؟ مخلصین کا. کس کے لیے مخلص ہے؟ اپنے اللہ کے لیے. صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ وہ جو اس گھر کا مالک تھا اس کے لیے بھی مخلص تھے کہ میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں اس کے ساتھ جس نے مجھے گھر پہ رکھا. آیت نمبر 25 یہ ہے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہ میرے رب نے، میرے لارڈ نے میرا اتنا اچھا ٹھکانہ بنا دیا، اتنی اچھی مجھے جگہ دی، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں. یہاں پر رب سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور وہ گھر کا مالک بھی، مالک کو بھی رب کہتے ہیں. اس سچویشن میں کیا یوسف علیہ السلام خود کیسے تھے؟ مخلصین میں سے تھے. آیت نمبر 24. آیت نمبر 31 میں وہ مرحلہ آیا جب اس کو پتا چلا عزیز مصر کی بیوی کو کہ یہ تو ہاتھ میں نہیں آ رہا، اور اس وقت کا ماحول یہ تھا شوہر سب جانتے تھے کہ ہماری بیویاں کرپٹ ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ان میں ایشوز چل رہے ہیں، لیکن وہ ڈومیننٹ تھی. عزیز مصر نے کہہ دیا اپنی بیوی کو وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بھئی غلطی تمہاری ہے، استغفار کرو. وہ پھر بھی باز نہیں آئی. اس نے ایک اور بہت بڑا ٹریپ تیار کیا یوسف علیہ السلام کے لیے. کیوں تیار کیا؟ پورے شہر کی خواتین نے کہا تم سے ایک نوجوان قابو میں نہیں آیا، ایک نوجوان تم سے قابو میں نہیں آیا. اس نے کہا اچھا اب تمہیں بتاتی ہوں نوجوان کیسا تھا. یہ 31 آیت ہے. ان کے لیے وہ تیار کیا سارا کچھ، اور انہوں نے خود ان کو دیکھ کے جب وہ یوسف علیہ السلام آئے جہاں پہ یہ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں سج دج کے پوری تیاری کے ساتھ ان کو ورغلانے کے لیے، انہوں نے نظر بھر کے نہیں دیکھا کسی کی طرف، نظر ہی نہیں اٹھائی. تو انہوں نے ایک تفسیر اس کی عام ہے جو یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ رہی تھی، اتنے خوبصورت ہے یوسف علیہ السلام کے، وہ پھل کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھ کٹ گئے اور پھر ان کو اندازہ ہوا کہ ہم نے تو ہاتھ کاٹ لیے. ایک یہ تفسیر ہے. ایک تفسیر اہل علم نے یہ بیان کی کہ نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اسے متوجہ کرنے کے لیے خود ہاتھ کاٹے. یہ تب سے وہ بلیڈ مارنے کا چکر چل رہا ہے لوگوں میں، اس سے پہلے بھی یہی تھا. سستے اور چیپ عاشق ایسے ہی کرتے ہیں، بھائی یقین کر لو بہت محبت ہے، یقین کر لو آپ کی مہربانی، دیکھو میں بلیڈ مار رہا ہوں، محبت ہو رہی ہے. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ یہ ویسے تو متوجہ نہیں ہو رہے، ہاتھ کاٹیں گے خون نکلے گا فوراً آئیں گے او کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا، ایسے نا. یہ ٹریپ ہے، بہت بڑا ٹریپ. انہوں نے پھر کچھ توجہ نہیں دی. آیت نمبر 31 میں انہوں نے کیا کہا، ان کو کیا اس اتنی سینسٹیو اور اتنے خطرناک سچویشن میں کیا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا؟ ان خواتین کی زبان سے، ان فاحشات کی زبان سے کیا ملا؟ قلنا حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. کہنے لگی کہ پاکیزگی ساری تو اللہ کے لیے ہے، پاک ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ ہمیں انسان نہیں لگتا، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور فرشتوں میں بھی کوئی عام فرشتہ نہیں، بہت ہی رسپیکٹڈ فرشتہ، کوئی بہت ہی رسپیکٹڈ اینجلز میں سے یہ ہے. کہ اللہ اکبر. آپ سمجھ رہے ہیں کیسے کیسے ان کے زندگی کے نشیب و فراز آ رہے ہیں، اور کیسے کیسے یوسف علیہ السلام ایک نوجوان، ایک ینگ شخص، حسن بھی انتہا کا، وہ کیسے کیسے بچ رہا ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 36 میں یہ ہے کہ جب جیل میں داخل ہوئے، اب آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ نہ کرے کوئی بندہ، یعنی امیجنیشن پاور ہماری ان سٹوریز کو سنتے ہوئے ایسی ہونی چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو وہاں تصور کریں. اب جیل میں کون سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ مجرم ہی ہوتے ہیں نا، کچھ بے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ مجرم. اب اندازہ کریں جیل ہے، کسی کے یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے، کسی کا ہونٹ آدھا پھٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کوئی گینگسٹر ٹائپ اس کی لک آ رہی ہے، کسی کا کچھ ہے، کوئی ایسے خام خواہ بہت ہی میلے سے دانت لے کے جو ہے نا وہ غرا رہا ہے. جیل کا ماحول یہی ہوگا نا. اس ماحول میں دو لوگ ملتے ہیں، پہلی ملاقات ہے. پہلی ملاقات میں یوسف علیہ السلام سے وہ جو بات کرتے ہیں نا، اس بات میں یہ کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہمیں آپ بہت ہی محسنین میں سے لگ رہے ہیں. جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کو دو قیدی، واقعی جن کا جرم تھا، وہ اتنی بڑی جیل میں ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، اور آخر میں یہ کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہمیں آپ بہت پائس لوگوں میں سے لگتے ہیں، بہت احسان والے لوگوں میں سے.
آپ کی شخصیت چینج نہیں ہونی چاہیے. ماحول آپ کا چینج ہو گیا, ماحول چینج ہوگا تو کیا آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے, اپنی پاکیزگی کو چھوڑ دیں گے, ایمان کو چھوڑ دیں گے؟ سارے لوگ ایک گناہ میں لگے ہوئے, تو کیا آپ اس وجہ سے کہ سارے لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں آپ بھی وہ گناہ کریں گے؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیل میں ہیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. سبحان اللہ, بہترین کلیم. اب آگے آئیے آیت نمبر 46. آیت نمبر 46 میں کیا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جب یہ جو لوگ تھے یہ دونوں جیل سے نکلے اپنی سزا ختم کرنے کے بعد, اور بادشاہ کو ایک خواب آیا اور وہ خواب کی تعبیر کوئی نہیں مل رہی تھی. تو ان میں سے وہ بندہ, جس ایک کو تو پھانسی ہو گئی تھی نا, دوسرا جو بچ گیا تھا, اس کو اچانک یاد آیا کہ مجھے تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھی تھا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا میں بے گناہ یہاں پہ ہوں, تو مجھے تو بھول گیا تھا. وہ شخص اس نے کہا بادشاہ کو کہ مجھے جیل میں بھیجو, میں آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو لے کے دیتا ہوں. جب وہ جیل میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کو کیسے مخاطب کیا؟ جب شروع میں ان کی ملاقات ہوئی تھی تو تب یہ جیل کے ابتدائی دن تھے, تب انہوں نے کیا ٹائٹل دیا ان کو؟ اللہ نے کیا ٹائٹل دیا یوسف علیہ السلام کو ان کی زبان سے؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اور اب جب کہ جیل میں کچھ سال گزر چکے ہیں, اب کیا ٹائٹل دیا؟ یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف, اے انتہا کے سچے شخص. حالات بدل رہے ہیں, یوسف علیہ السلام کی نیکی اور خیر نہیں بدل رہی. ہم نے ایسا بننا ہے, ہم نے ایسا بننا ہے. کون سی آتی ہے 46؟ اب آ جائیے آپ 51 پہ. 51 میں کیا ہے؟ 51 میں یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے وہ خواب بیان کیا, اور صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ جو مصیبت آنے والی تھی اس کا سلوشن بھی بتا دیا, ایکسٹرا چیز دے دی نا ان کو. بادشاہ نے کہا فوراً بلاؤ میرے پاس, میں اپنا خاص مشیر بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, ایسے نہیں آؤں گا. آپ پہلے یہ پوچھئے کہ جو مجھ پہ الزام تھا لگانے والی جو خواتین, الزام لگانے والی خواتین, خاص طور پہ وہ عزیز مصر کی بیوی, پہلے ان کی خبر لیں. یہ ہوتی ہے پاک دامنی. اس کو کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ, جو کہ آج کے نوجوانوں میں بالکل مری ہوئی ہے. پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے میں بہت ذلت ہے, کہتے رسک لیتے ہیں, ذلیل ہو جائیں گے کوئی بات. جو پنجابی میں کہتے ہیں رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے, پتہ چس آنی چاہیے, بے شک رولو جو مرضی ہو جائے. ان کا ایسا نہیں تھا, ان کا عزت ہے, احترام ہے, پہلے ان سے پوچھیں. تو یہ 51 میں کیا ہے, ان سے جب پوچھا گیا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ عزیز مصر کی بیوی نے, اس نے پوری کوشش کر لی ان کو ورغلانے کی. کہنے لگی میں نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ جو بندہ ہے یہ بالکل پیور تھا, ہر گناہ اور عیب سے پاک تھا. یہاں پر پھر ان کو وہی ٹائٹل ملا, مخلص ہونے والا, پاکیزگی والا. کس عورت کی زبان سے؟ جس نے پوری کوشش کی کہ یہ گناہ پر آمادہ ہو جائے. اب آگے سے آگے چلیے آیت نمبر 56. آیت نمبر 56 میں اب وہ مرحلہ آیا جب بادشاہ نے کہا کہ اب بتاؤں آپ کو عہدہ کیا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ایسا کریں, مجھے آپ خزانوں کے اوپر مامور کیجئے, کیونکہ آگے حالات بڑے خراب آنے والے ہیں, تو میں ہینڈل کر سکتا ہوں کہ کیسے چلانا ہے ملکی خزانے کو. وہاں پہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ. اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں نجزی المحسنین, احسان کرنے والوں کو. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کو وہ ٹائٹل دیا جو جیل میں جانے سے پہلے اور اس خاتون کے ان کو ورغلانے سے پہلے جو ٹائٹل دیا تھا. دیکھیں یہاں سے یہاں تک کتنا سفر ہے, کوئی 9 سال کے قریب کا سفر ہے. 9 سال میں کتنے نشیب و فراز آتے ہیں. یوسف علیہ السلام یہاں پر بھی محسنین میں سے تھے, یہاں پر بھی محسنین میں سے. ان کے حالات بڑے بدلے ہیں, ان کی سچویشنز بہت بدلی ہیں, لیکن ان کا یہ نیکی اور خیر نہیں بدلی ان کی. ہم ایسا نوجوان بننا. اس کے بعد آیت نمبر 78 میں وہ واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکھ لیا, اور ان کے باقی بھائی اپنے والد صاحب کے پاس گئے کہ بنیامین کو بھی انہوں نے رکھ لیا ہے, تو اب تو ہمارے پاس اتنا پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم جا کے دوبارہ سے وہ غلہ خریدیں. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ, ان سے ریکویسٹ کرو. یہ جب ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے تو پتہ کیسے ریکویسٹ کی؟ 78 نمبر آیت. ایسا کریں ہماری جگہ کسی کو رکھ لیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کا باپ بیچارہ بوڑھا باپ ہے, وہ غم پہلے یوسف کے غم میں مبتلا ہے, برداشت نہیں کر پائیں گے, آپ ہماری جگہ ہم بھائیوں میں سے کسی کو رکھ لیں.
اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اے یوسف ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھیں۔ یہ یہاں پہ تیسری مرتبہ محسنین کا ذکر ہوا ہے، درمیان میں مخلصین کا بھی ذکر ہوا، درمیان میں ان کا الصدیق کا بھی ذکر ہوا، درمیان میں ان ھذا الا ملک کریم، بہت ہی معزز فرشتہ، یہ بھی ذکر ہوا۔ تیسری مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اے بادشاہ، یعنی جیل میں جانے سے پہلے محسنین، جیل کے اندر محسنین، اور ایک بادشاہ بننے کے بعد بھی محسنین، ان کا یہ ٹائٹل چینج نہیں ہوا۔ آپ جہاں بھی پہنچ جاؤ، یہاں پہ آپ سب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے نصیب بہت اچھے کریں، کچھ بعید نہیں آپ میں سے کل کون بندہ کس بہت بڑے عہدے پر پہنچا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ یار میں نے ایسا بننا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اللہ سب کو بنائے خیر پر رکھے، لیکن آپ کا سٹیٹس احسان والا چینج نہیں ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جیل جانے سے پہلے محسنین، جیل کے اندر انہوں نے کہا آپ محسنین، آپ بادشاہ بن کے محسنین، آپ کی خیر نہیں کہیں جانی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 میں، یہ 78 آئے تھے، 88 میں کیا ہے؟ 88 میں یہ ہے کہ وہ جب واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ باقی بھی نہیں بچا، تو آپ نا ہمیں تھوڑا سا صدقہ کر کے ہمیں غلہ دے دیں، کیونکہ قید سالی تھی نا، اگر نہیں لے کے جاتے تو بھوکے مرتے۔ کہا وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہم پر صدقہ کیجیے۔ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، تقوی کا مطلب یہ کہ آپ نے برائی، اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا ہے، اور صبر کا یہاں پہ مطلب یہ کہ مستقل طور پر بچنا ہے، جو بھی ایسا کرے گا محسنین میں شامل ہو جائے گا۔ بس حالات چینج ہوں، آپ کی گیدرنگ چینج ہو، احوال چینج ہوں، اونچ نیچ آئے، آپ کا ٹائٹل ایز اے مسلم، آپ کا ٹائٹل ایز اے مومن، آپ کا ٹائٹل ایز اے محسن چینج نہیں ہونا چاہیے۔ باقی دنیا میں جو چینج ہوتا ہو، کہاں جیل اور کہاں تخت، کنگ، کراؤن، کہاں دونوں چیزوں میں کتنا ڈیفرنس ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن دونوں جگہ پر ٹائٹل یوسف علیہ السلام کا کیا ذکر ہوا؟ محسنین، محسنین۔ ایسے بن جائیں، اللہ تعالیٰ میں ایسے بنا لے۔ بارک اللہ فیکم۔